أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد یقیناً انجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، کوئی طور کے دائیں جانب، ونزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تمہاری پر، المن، من، والسلویٰ، اور سلویٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قصہ یہاں تک پہنچا کہ بنی اسرائیل کا آخری فرد بھی سمندر کے خشک راستوں سے پار ہو گیا، اور فرعون کی فوج کا آخری فوجی پانی کے اندر آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے پانی کو ملنے کا حکم دیا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کی ہلاکت کے منظر کو بنی اسرائیلی مسلمان بحر کلزم کے پار کنارے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے کافر، ظالم، بہت انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو اس نے نوکر بنا کر کے رکھا ہوا ہے، وہ خطرناک دشمن اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو، یہ انعام ہوتا ہے، یہ احسان ہوتا ہے، اس سے دل کو ایک راحت اور سکون ملتی ہے۔ تو بنی اسرائیل سمندر کے کنارے دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ وہی راستے خشک کہ جن سے ہم پار ہو گئے ہیں، اور پانی جو کھڑا تھا اب اللہ نے ملا دیا، اور ان بنی اسرائیلیوں کا جو دشمن تھا فرعون، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا کرتا تھا، ڈبکیاں کھا رہا تھا، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن جبرائیل امین نے آ کر سمندر کی مٹی لی ہے، اس کے منہ کے اندر تہ ماری اور کہا کہ آپ ایمان لاتے ہو، بہت بڑا تو نے ظلم کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور انعامات یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو کہ وہ ظالم کافر کہ جس نے تم کو نوکر بنایا ہوا تھا، تمہیں غلام بنایا ہوا تھا، تو اس کے ظلم سے انجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، اس سے تمہیں آزادی دلائی، کس سے؟ میں نے عدوکم، تمہارے دشمن سے، فرعون سے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اب بنی اسرائیل کو ایک اور انعام یاد کرایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہوا کہ کوئی طور کے دائیں جانب آ جائیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہو چکے تھے، اور یہ مقام مصر سے جب آدمی شام کی طرف جاتا ہے تو کوئی طور کے دائیں جانب پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام کے اوپر بلایا کہ یہاں آپ 40 دن رات گزاریں، تاکہ آپ کو خاص روحانیت نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تورات دے۔ تو یہ تورات کا ملنا بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی نعمت تھی، جس کے اوپر عمل کریں گے دنیا بھی ان کی حسین ہوگی اور آخرت بھی ان کی حسین ہوگی۔ کسی قوم کو کتاب کا ملنا، اللہ کی ہدایات اور احکام کا ملنا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اے بنی اسرائیلی ذرا یاد کرو ایک اور انعام جو تمہاری پر اللہ تعالیٰ کا ہوا، وہ کون سا انعام؟ المن والسلویٰ، تمہاری پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلویٰ نازل کیا۔ بحر کلثم سے پار ہوتے ہیں، وادی سینا کے اندر پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، تاریخ کی پہلی بڑی ہجرت تھی، 4,70,000 بنی اسرائیلی تھے،
ساتھ جو خوراک و اسکاک کا سامان لے گئے ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پریشانی کا اظہار کیا کہ کھانے پینے کی چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا من اور سلوہ کی صورت میں۔ من شبنم کی طرح کچھ قطرے ہوتے، پتوں کے اوپر گرتے اور سفید دھنیا کی شکل اختیار کر لیتے، ان کو واصل کرتے تھے، ان کی چپاتیاں بناتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا من، اور سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے بٹیر کی طرح، کثرت کے ساتھ ان کے پاس آتے، اور جب یہ ان کو پکڑنا چاہتے تو بھاگتے بھی نہیں تھے، آسانی کے ساتھ ان کو پکڑتے تھے، ان کو پکاتے تھے، ان کو کھاتے تھے، اور چونکہ جنت کی خوراک تھی جب بھی کھاتے تو اس کو ان کو لطف آتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے ذرا انعامات کو دیکھیے، جب پانی کا مسئلہ پیدا ہو، صحرائے سینا میں 4,70,000 افراد ہیں، کسی علاقے کے اندر اگر اتنا بڑا اجتماع ہو تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا مسئلہ بنا، اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ پانی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاٹھی پتھر کے اوپر مارو، اپنی لاٹھی کو مارا کہ وہ لاٹھی کہ جو کبھی عصا بن جاتی میدان کے اندر، اور کبھی عصا بن کر آیتاب بن کر کے دوسرے جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتی، وہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی سمندر کے اندر راستوں کو خشک بنانے کی صلاحیت رکھ دیتا۔ اب فرمایا اس کو مارو پتھر کے اوپر، یہ اس میں سے پانی نکالے گی، 12 چشمے اس میں سے نکلتے ہیں، اور ہر قوم قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ ہم نے پانی کہاں سے پینا ہے۔ اسی میدان کے اندر علماء یہ لکھتے ہیں کہ 4,70,000 افراد ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی جلدی تو گھر ان کو بن نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا انتظام بھی کر دیا کہ جہاں جاتے ہیں اوپر صاحباں آتے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ سایہ کرتا ہے، چلچلاتی گرم دھوپ ان کو تنگ نہیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان کیا، انعام کیا۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ رات کو ان کے ساتھ نور کا ستون ہوتا تھا، ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو کوئی وہاں بلب نہیں ہوتا تھا، کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ رات کے ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، انسانوں کے مسائل ہوں، انسان ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ تو مسائل حل کرتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ پھٹتے بھی نہیں تھے اور پرانے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں 3-4 دن کے بعد دھونا پڑتا ہے، روٹین کے مطابق گندے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر بات کے اوپر قادر ہے کہ ان کے جسموں کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ پھٹتے بھی نہیں تھے، وہ پرانے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر انعامات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہدایت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے رزق میں سے کھاؤ اور تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت ان بنی اسرائیلیوں کو یہ یاد کرا کر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حقیقت میں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نجات دی ہے، فرعون کی غلامی سے نجات ملی ہے اور آزادی کی زندگی تمہیں نصیب ہوئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق زندگی گزارو، یہ حقیقی شکر ہوگا۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انعامات میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے، لیکن جو لوگ شکر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے۔ تو ان کو بھی کہا کہ شکر ادا کرو، مراد اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور یہ واقعات سنا کر حقیقت میں وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کی شکل کے اندر موجود تھے، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے تھے، ان کا شکر یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر چین دے گا، سکون دے گا، اور آخرت کے اندر جنت دے گا۔ لیکن اگر مقابلہ کرو گے تو پھر انجام بہت برا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ جو مدینہ کے اندر 3 بڑے قبائل تھے یہود کے، تو 2 کو دربدر کر دیا گیا، خیبر کی طرف کھدیڑ دیا گیا، تیسرے کو غزوہ احزاب کے بعد تہ تہ کر دیا گیا۔ جب یہ یہود وہاں بھی شرارتوں سے باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کو شام و فلسطین کی طرف بھگا دیا۔ تو اس دور کے اندر بھی یہود اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا جو ان کے آباء کے اوپر ہوئی ہیں، جب ان کے آباء مسلمان تھے حقیقی، اگر ان کو یاد کریں تو ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مسلمان ہو جائیں، اور جس اقصیٰ کے اوپر یہ بمباری کر رہے ہیں اسی کی حفاظت کا کام کرنے والے بن جائیں، ان کی دنیا بھی حسین ہو جائے گی، آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ یہ برحق مسلمان ہو جائیں تو یہ فلسطین ان کا گھر ہو جائے گا،
اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں تو یہ ان کی جگہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر رائے راست کی طرف نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حماس کو ہمت دے گا، ان کا کچومر نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا کچومر نکالا تھا۔ مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھے، رسول اللہ تو باہر سے آئے تھے، لیکن اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت دے دی تھی کہ ان کو کھدیڑ دیا، مدینہ سے خیبر کے اندر جا کر آباد ہوئے۔ اور تیسرا، جو بنو قریظہ کا گروہ موجود تھا، غزوہ احزاب کے بعد ان کو تہہ تہہ کیا گیا۔ تو اب بھی ان کے پاس موقع ہے، مسلمان ہو جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں۔ جہاں پر بمباریاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کا کام شروع کر دیں، مساجد کی حفاظت کا کام شروع کر دیں۔ جس وقت بھی یہ موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کرے گا، دنیا میں بھی یقین ہوں گے، کامیاب ہوں گے آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اگر اسی طرح بمباریاں کرتے رہے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گا، جو ان کو کڑی سزا دے گا اور ان کو وہ نشان عبرت بنائے گا۔ زمانوں کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، ہٹلر نے بھی ایک دور کے اندر ان کی تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ تو ایسا تو ہوتا ہے جب ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے گا کہ جو ان کو سزا دے گا۔ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں، یہ من آ رہا ہے، یہ سلوہ آ رہا ہے، یہ تازہ پانی تم کو مل رہا ہے، ان کو استعمال کرو۔ ولا تطغوا فی، دیکھیں یہ اللہ کی ہدایت، تو دکھاؤ پیو، لیکن سرکشی نہیں کرنی ہے۔ سرکشی سے کیا مراد ہے؟ ہدایت یہ دی تھی کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ آج دے رہا ہے من سلوہ، کیا کل نہیں دے گا؟ لیکن علماء لکھتے ہیں ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یہ سرکشی کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کہ فیحل علیکم غضبی، جس نے سرکشی کی اس کے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے گا، اس کے اوپر میرا غضب ٹوٹے گا۔ جس بندے کو پتہ ہو گناہ کا کام ہے پھر بھی جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ خطا کی وجہ سے ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، پتہ بھی ہو گناہ ہے، پتہ بھی ایک غلط بات ہے، پتہ بھی حرام ہے، پھر بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ پتہ بھی مسلمانوں کو مارنا اچھا نہیں ہے، پتہ بھی مساجد کے اوپر بمباری اچھی نہیں ہے، پھر بھی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے گا اور پھر کسی نہ کسی صورت کے اندر گرفت ضرور ہوگی۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو گیا، جس کے اوپر میرا غصہ ٹوٹ پڑا، فقط ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ زمانے گواہ ہیں کہ جس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا ہے، خواہ فرعون ہے، کیسے ہلاک ہوا؟ ابرہہ اللہ کے گھر کو گرانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غصہ ہوا، کیسے وہ ہلاک ہوا ہے؟ قارون، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، کیسے وہ ہلاکت سے دو چار ہوا ہے؟ نمرود، اس نے مقابلہ کیا جب اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹوٹا، کیسے اس کی تباہی ہوئی؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دے کہ ہم دیکھیں کہ کتنے ہمارے اوپر اللہ کے انعامات، احسانات ہیں، ان کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس کی عبادت کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہمیں پتہ بھی ہو گناہ پھر بھی کریں، یہ خطرناک چیز ہے۔ پتہ بھی ہے گناہ ہے پھر بھی جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ حلال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹوٹتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ غصہ ہو جائے اس کے اوپر خیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد یقیناً انجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وبعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، کوہ طور کے دائیں جانب، ونزلنا، اور ہم نے اتارا علیکم تمہارے پر المن من والسلوى، اور سلوى، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم، ہم نے دی تم کو، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، فی اس میں، فیحل علیکم، وگرنہ ٹوٹ پڑے گا، علیکم تمہارے پر غضبی، میرا غضب، ومن یحلل علیہ، اور جس کے اوپر ٹوٹ پڑا غضبی، میرا غضب، فقط ہوا، بس وہ ہلاک ہو گیا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ، یا اللہ بہت لوگ شہید ہو گئے، چھوٹے بچے شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کو جنت فردوس کے اندر جگہ نصیب فرما، جو باقی ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ جو میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حوصلے، ان کو جذبہ نصیب فرما، یا اللہ جذبہ جہاد اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بمباریاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ایمان نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کے قابل نہیں تو یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمانی ہمت، جرأت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان طاقت رکھتے ہیں ان کو جرأت نصیب فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی، ان کے ساتھ حمایت کرنے کی، ہر ممکن تعاون کرنے کی۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم